بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نادیہ ہے۔ میں آپ لوگوں سے اپنی زندگی کے کچھ لمحات شیئر کرنا چاہتی ہوں جن کو میں آج تک بھلا نہیں سکی۔ کوئی میری کہانی سن کر اس سے سبق حاصل کرے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایک مقامی کالج میں پری میڈیکل کی طالبہ تھی۔ اس وقت میری عمر 17 برس تھی۔ اس وقت میں ایک مشہور پروفیسر کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی۔ وہ ٹیوشن سینٹر میرے گھر سے خاصا دور تھا، تاہم میں پیدل ہی چلی جایا کرتی تھی۔ سینٹر میں میرے گروپ میں کئی لڑکیوں اور لڑکے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا عمران بھی تھا۔ وہ بہت زیادہ ذہین اور اسمارٹ تھا، مگر کچھ دنوں سے ہی میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ میرا پیچھا کر رہا تھا، جس پر مجھے بہت غصہ بھی آتا تھا۔ وہ چھٹی کے بعد تمام راستے میرے پیچھے پیچھے چلتا۔ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوتی تو وہ واپس چلا جاتا۔ اس کی اس حرکت سے میری تو جان نکل جاتی تھی کہ کہیں میرے ماں باپ نہ دیکھ لیں۔ وہ کیا سمجھیں گے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ ایک دن اس نے راستے میں موقع دیکھ کر مجھے اپنا سیل نمبر دے دیا۔ میں نے اس وجہ سے لے لیا کہ میں سب کے سامنے تو اس کو کچھ بول نہیں سکتی، تو کیوں نہ فون پر ہی اسے ذلیل کیا جائے۔ جب میں نے اپنا غصہ اتارنے کے لیے فون کیا تو بات ہی دوسری نکلی۔ عمران بولا، آپ اکیلی اتنی دور پیدل اپنے گھر جاتی ہیں اور جہاں سے آپ گزر کر جاتی ہیں وہاں سناٹا ہی سناٹا ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، مگر آپ میری اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ میں خود جا سکتی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی اس حرکت سے میں پریشان ہو سکتی ہوں؟ دراصل بات یہ بھی ہے کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، آپ کی فکر ہے مجھے، میں کیا کروں؟ دل کے ہاتھوں میں بہت مجبور ہوں۔ عمران نے بے دھڑک اتنی بڑی بات کہہ دی اور میں تو گم ہو کر رہ گئی۔ چنانچہ میں نے فون رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ پھر کئی دن تک وہ میرے پیچھے نہ آیا تو میں بے چین ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ عمران کی باتوں کا اثر تھا یا اس وقت میری عمر ہی ایسی تھی کہ میری بے چینی روز بروز بڑھتی گئی۔ میرے احساسات عجیب سے تھے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، شاید میں بھی اسے پسند کرنے لگ گئی تھی، اور پھر اس بے قراری کے باعث میں نے اسے فون کر لیا۔ بس پھر کیا تھا، باتوں کا تو سلسلہ ہی چل پڑا۔ ہم روز مخصوص وقت میں باتیں کرتے۔ عمران باتوں کے فن میں ماہر تھا، میں اس کی باتوں کی سحر میں کھو جاتی اور ایک نئی جہاں میں چلی جاتی۔ دن گزرتے گئے اور ہم نے انٹر کا امتحان دے دیا۔ جب میں امتحان کے رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک روز امی نے کہا، بیٹی آج کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، ذرا تیار رہنا۔ میں تو حیرت سے امی کو دیکھنے لگی، جیسے انہوں نے خلاف توقع کوئی بات کر دی ہو۔ مگر امی، میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ ابھی تو صرف انٹر ہی کیا ہے۔ میں نے ہلکا سا احتجاج کیا، پر بیٹی ہم ان ماں باپ میں سے نہیں جو اپنی لڑکیوں کو پڑھائی کے چکر میں بوڑھا کر دیتے ہیں۔ پڑھائی بعد میں بھی ہو سکتی ہے، مگر اچھا رشتہ بار بار نہیں آتا۔ امی کی بات پر میں کیا بولتی، خاموش ہو گئی۔ شام کو مہمان آ گئے۔ لڑکا بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ آیا تھا، ساتھ میں لڑکے کی بہن بھی تھی۔ امی نے مجھے اشارے سے چائے لانے کے لیے کہا۔ میں چائے اور کچھ کھانے کا سامان ان مہمانوں کے سامنے لے گئی۔ سب نے میری چائے کی تعریف بھی کی، مگر زیادہ دیر تک میں ان کے پاس نہ بیٹھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے عمران کو فون ملایا اور ساری صورتحال سے اس کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا، ہمیں کہیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اس طرح فون پر بات کرنا مناسب نہیں۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی۔ اگلے روز مجھے پتا چلا کہ ان لوگوں نے مجھے پسند کر لیا ہے جو میرے گھر رشتہ لے کر آئے تھے، اور میرے والدین کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ مجھے عمران سے فوراً ملنا پڑا۔ ہم دونوں ایک مقامی پارک میں ملے۔ میں تو بس روئے ہی جا رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ عمران بولا، دیکھو میں ابھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، پڑھائی کرنی ہے، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر خالی پیٹ تو محبت اچھی نہیں لگتی نا۔ تمہارے گھر والے تمہاری شادی مجھ سے کبھی نہیں کریں گے۔ کون سے ماں باپ ہوں گے جو لڑکے کے ڈاکٹر بننے کا انتظار کریں گے، اور پھر میں مزید پڑھائی کے لیے تو باہر بھی جاؤں گا، تو تم کیا میرا انتظار کر لو گی؟ اور اچانک بھاگ کر شادی کرنے میں تو بہت خلاف ہوں، لہٰذا تمہارے ماں باپ جو کہہ رہے ہیں تم مان جاؤ۔ ویسے بھی محبت ایسی شے
ہوتی ہے کہ ملاپ شاید اس کی تقدیر میں نہیں ہوتا۔ عمران کی باتیں تو میرا ہوش اڑاتی جا رہی تھیں۔ اس کے منہ کی نکلی باتیں سن کر مجھے لگا میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ عمران ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ تب میں نے حالات سے مجبور ہو کر عمران کو آخری سلام کیا اور اپنے ماں باپ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ میری رخصتی بڑی دھوم دھام سے ہوئی کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس وجہ سے دونوں ماں باپ نے اپنے ارمان پورے کیے۔ دوسری طرف میرے شوہر بھی اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، لہٰذا دونوں گھرانوں نے اس شادی میں خوب ارمان نکالے۔ یوں میری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ میرے شوہر بہت خیال رکھنے والے تھے، ان کی فیملی بھی بہت اچھی تھی۔ ابھی میری شادی کو مہینہ ہی ہوا تھا کہ میں نے آگے پڑھنے کی اپنے شوہر سے فرمائش کر ڈالی۔ میری خواہش پر میرے سسرال والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میرے شوہر تو میرے فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور کشادہ ذہن کے مالک نکلے۔ اس طرح میں نے BSc کے لیے ایک مشہور کالج میں داخلہ لے لیا۔ میرے داخلے کے لیے بہت تگ و دو کی تھی، یہاں تک کہ جب کلاسز شروع ہوئیں تو وہ مجھے خود کالج چھوڑنے اور لینے بھی آتے، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ میرے لیے وہ اتنی تکلیف اٹھائیں۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، آپ کو اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہوتا ہے، آپ میرے لیے اپنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اسی محلے میں ایک لڑکی بھی کالج جاتی ہے، کیوں نہ میں اس کے ساتھ آیا جایا کروں؟ آپ فکر مت کریں میری۔ تو پھر میرے شوہر مان گئے۔ اس طرح میں اس لڑکی کے ساتھ روز کالج آنے جانے لگی۔ ایک سال گزر گیا۔ ایک روز اچانک میرے سیل فون پر عمران کا نمبر چمکنے لگا۔ نمبر دیکھ کر تو میں بہت پریشان ہو گئی کہ عمران نے مجھے کیوں کال کی ہے۔ ہم نے تو کبھی نہ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، پھر اب عمران اپنا وعدہ کیوں توڑ رہا ہے؟ میں نے فون اٹھایا۔ کیا ہوا عمران، فون کیوں کیا؟ خیریت تو ہے نا؟ تمہاری بہت یاد آ رہی تھی جان، مجھ سے رہا نہ گیا تو فون کر لیا۔ عمران نے رو دینے والے انداز میں کہا، عمران میری شادی ہو چکی ہے، اب اس طرح فون پر بات کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ جانتا ہوں مگر کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ تمہاری آواز سننے کے لیے ترس گیا تھا، کوئی لمحہ ایسا نہ گزرا جب تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ اس کی آواز ایسے ہو رہی تھی جیسے رو پڑے گا۔ اچھا میں فون رکھتی ہوں، کوئی آ رہا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اسی وقت میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے کئی دن اس سوچ میں گزر گئے کہ عمران نے مجھے 1 سال کے بعد فون کیوں کیا۔ 1 ہفتے کے بعد عمران نے مجھے پھر دوبارہ فون کیا۔ اس بار اس نے مجھ سے ملنے کو کہا۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، مگر اس کے اصرار پر میں بھی راضی ہو گئی۔ اس روز کالج کے اوقات میں ایک ریسٹورینٹ میں ہماری ملاقات ہوئی۔ میں عمران سے ملنے تو آ گئی تھی، مگر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا کیونکہ اب میں شادی شدہ تھی۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو غضب ہو جاتا۔ دل بہت گھبرا رہا تھا، مگر جانے عمران کی باتوں میں ایسا کیا تھا کہ میں اس سے ملنے چلی آئی تھی۔ نادیہ، میں جانتا ہوں کہ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، مگر ایک سچ یہ بھی ہے کہ میں تمہیں بھلا نہ سکا۔ تم میری نظر سے دور ہی نہیں لیکن دل سے قریب ہو۔ پتہ نہیں میں اتنا خود غرض کیسے ہو گیا تھا۔ میں نے صرف اپنی ذات کے بارے میں اس وقت سوچا اور تمہاری محبت کو نظر انداز کر دیا تھا، جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ میرے والد کو اچانک دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ ہمارے مالی حالات خراب ہو گئے۔ میں نے ٹیوشن پڑھا کر اپنا تعلیمی سلسلہ جاری تو رکھا ہوا ہے، مگر ڈاکٹر بننے کا خواب ٹوٹ گیا، جس وجہ سے میں نے تمہیں شادی کہیں اور کرنے کو کہا تھا، وہ تو وجہ ہی ختم ہو گئی۔ میں اندر سے ٹوٹ گیا ہوں اب، مگر تمہاری یاد دل میں بسی ہوئی ہے۔ نادیہ، تم نے میرے کہنے پر ہی تو شادی کی تھی، پلیز میری خاطر واپسی آ جاؤ۔ وہ بندھن کس کام کا جو زبردستی کا ہو، اور تمہارا یہاں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں عمران کی باتیں سنتی رہی، تاہم بولی کچھ نہیں۔ اس کی باتوں سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تو میں وہاں سے اٹھ گئی۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، اس نے کہا، اور پھر میں گھر آ گئی۔ سارا دن عمران کی باتوں پر میں غور کرتی رہی۔ مجھ سے کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ اس بارے میں جتنا سوچتی اتنا ہی الجھتی جاتی۔ میرا سر درد کرنے لگا اور شام تک مجھے بخار چڑھ گیا، پورا بدن جلنے لگا۔ میرے شوہر آئے تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے فوراً ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور دوائیاں لکھی۔ میں نے دوائیاں لی اور سو گئی۔
اگلے روز عمران کا فون آیا۔ گھبراتے ہوئے میں نے فون اٹھایا۔ ہاں نادیہ، یہ تم نے کیا سوچا؟ تم جلد سے جلد طلاق لو اور میرے پاس آ جاؤ۔ عمران، میری طبیعت خراب ہے، بہت تیز بخار ہے، میں نہیں آ سکتی۔ مگر عمران میری بات کو نظر انداز کر کے اپنی ہی کہے جا رہا تھا۔ اچانک لائن کٹ گئی۔ 3 روز تک مجھے بخار چڑھتا اترتا رہا۔ مجھے ملیریا ہو گیا تھا۔ اسی دوران میرے شوہر نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے خود دوائی دیتے، میرے لیے دودھ لے کر آتے، میری ہر طرح کی خدمت کرتے۔ 1 ہفتے میں صحت یاب ہو گئی۔ 1 ہفتے میں مجھ پر واضح ہو گیا تھا کہ میرے شوہر کتنے اچھے ہیں، اعلیٰ ظرف اور بلند اخلاق کے انسان ہیں۔ 10 دن بعد عمران کا پھر فون آیا۔ اس نے وہی باتیں شروع کر دیں کہ میرے پاس کب آؤ گی، تم طلاق کب لوگی، اب یہ جدائی کے دن کاٹے نہیں جاتے۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ عمران، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ عمران تو خوش ہو گیا اور ہم دونوں نے ملنے کی ایک جگہ طے کر لی۔ اگلے روز عمران اور میں ایک پارک میں ملے۔ عمران مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ عمران، آج میں بولوں گی اور تم سنو گے۔ یہ سچ ہے کہ میں نے تمہارے کہنے پر شادی کی تھی، اس وقت جب میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں میرا ساتھ نہیں دیا، تمہیں صرف کریئر عزیز تھا، اور اب تمہارے حالات خراب ہو گئے ہیں تو تمہیں میری محبت کی ضرورت ہے۔ عمران، تم ایک انتہائی خود غرض انسان ہو جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اور خود غرض انسان کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ جب تمہارے برعکس میرے شوہر نے میرا خوب خیال رکھا، انہوں نے میری خواہش کو پورا کیا، میری طبیعت خراب ہونے پر دل و جان سے میری خدمت کی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ عمران، آج کے بعد مجھے فون کرنے کی کوشش نہ کرنا اور نہ ہی مجھے کہیں ملنے کا کہنا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں اور وہی میری زندگی ہیں، سچے ساتھی ہیں۔ عمران مجھے حیرت سے دیکھتا رہا۔ اس کے پاس بولنے کو کچھ نہ تھا، پھر بھی میں نے عمران کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ سے نکال دیا۔ آج میں اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ میری ان تمام نادان اور کچے ذہن کی لڑکیوں سے التجا ہے کہ وہ ان خود غرض لڑکوں کے چکروں میں مت پڑیں جو آپ کا ذہن اور وقت دونوں برباد کر